السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک واقعہ سنانے جا رہے ہیں کہ صحابی کا تجارتی سفر کا ذکر قرآن مجید کی سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ نے کیا، اور کس صحابی کو زمزم کا کنواں کھودنے کا شرف حاصل ہوا، اور کس صحابی کے زمانے میں خانہ کعبہ پر ہاتھی والوں کے حملے کا واقعہ پیش آیا۔ آگے ہم آپ کو اس ویڈیو میں پوری واقعہ بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے انفارمیشن چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ محترم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان آپ کے پردادا ہاشم کی نسبت سے ہاشمی خاندان کہلاتا تھا۔ ان کو قصے کے مناسب سے حاجیوں کی میزبانی کا منصب حاصل ہوا، جو ان کے بعد ان کے بھائی مطلب کی طرف منتقل ہو گیا۔ مطلب کے بعد پھر ہاشم کی اولاد کو یہ منصب حاصل ہوا، اور اسلام کی آمد تک انہی کے ہاتھ میں رہا۔ پیارے محترم ناظرین، ہاشم اپنے زمانے کے سب سے عظیم انسان شمار ہوتے تھے۔ انہیں وادی بطحہ کا سردار کہا جاتا تھا۔ وہ روٹی توڑ کر گوشت اور سربے میں بھگوتے اور لوگوں کے کھانے کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ چونکہ عربی میں اس طرح کی کسی چیز کی توڑنے کو حشم اور توڑنے والے کو ہاشم کہتے ہیں، اسی لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا، ورنہ ان کا اصل نام عمر تھا۔ قریش تجارت پیش تھے۔ ہاشم نے ان کے لیے جاڑے میں یمن اور گرمی میں شام کا تجارتی سفر کیا کرتے تھے، اور اسی کے لیے دونوں ملک کے ذمہ داروں سے ضمانتیں حاصل کی۔ اس سفر کا ذکر قرآن مجید کی سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی احسان کے طور پر کیا گیا ہے۔ پیارے محترم ناظرین، ہاشم ایک بار تجارت کے لیے شام جاتے ہوئے یورپ مدینہ منورہ سے گزر رہے تھے۔ وہاں بنو عدی بن نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمر سے شادی کر لی، اور کچھ عرصہ ٹھہر کر ملک شام چلے گئے، اور وہیں سرزمین فلسطین کے مشہور شہر غزہ میں انتقال کر گئے۔ ان کی روانگی کے وقت سلمہ حاملہ تھی۔ بعد میں بچہ پیدا ہوا جس کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، اسی لیے ان کا نام سیبہ رکھ دیا گیا۔ یہ بچہ مدینہ میں پرورش پاتا رہا، لیکن مکہ میں ہاشم کے بھائیوں اور خاندان کے دوسرے لوگوں کو اس کا علم نہ تھا۔ 8 برس بعد مطلب کو اس کا پتہ چلا تو وہ مدینہ جا کر اس کو اپنے ساتھ لے آئے۔ جب مکہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ ان کا غلام ہے، چنانچہ اسے عبد المطلب کہنے لگے، اور بالآخر اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ عبد المطلب بہت خوبصورت اور عظیم تھے کہ دور میں ان کا ہم مرتبہ کوئی نہ ہوا۔ قریش کے سردار اور مکہ کے قافلے تجارت کے ذمہ دار تھے۔ وہ جود و سخاوت اس قدر کرتے تھے کہ ان کا لقب فیاض پڑ گیا تھا۔ ان کے دسترخوان کے پس خدا مسکینوں، جانوروں اور چڑیوں کو کھانے کے لیے ڈال دیا جاتا تھا، اور اس بنا پر اس کا یہ عرف بن گیا تھا کہ زمین پر انسانوں اور پہاڑ کی چڑیوں پر حبشی جانوروں اور چڑیوں کو کھانا کھلاتے۔ انہیں زمزم کا کنواں بھی کھودنے کا شرف حاصل ہوا۔ انہوں نے کھودا تو پرانا کنواں برآمد ہو گیا۔ محترم ناظرین، انہی کے زمانے میں خانہ کعبہ پر ہاتھی والوں کے حملے کا واقعہ پیش آیا۔ یہ سب حبشی تھے۔ ان کے سردار کا نام ابرہہ تھا، جو یمن پر قابض اور حکمران تھا۔ وہ خانہ کعبہ ڈھالنے کے لیے 7000 لشکر جرار لے کر آیا، اور مینا کے درمیان وادی محشر میں پہنچا اور مکہ پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لشکر پر چڑیوں کا جھنڈ بھیج دیا، جنہوں نے اس پر ٹھکری جیسی پتھر برسا دی، اور وہ کھوئے ہوئے بھینس کی طرح ہو گیا۔ یہ واقعہ آپ کی پیدائش سے 50-55 دن پہلے پیش آیا۔ محترم ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ ابھی تک ہمارے انفارمیشن چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔